اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے رکھا کہ بندہ اپنے تعلق کو اللہ پاک سے بحال کر لے۔ 11 مہینے گناہ کر کے اللہ پاک کی نافرمانیاں کر کے اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا، اللہ رب کی ذات اقدس سے دوستی ٹوٹ چکی۔ اب اللہ چاہتے ہیں اس دوستی کو بحال کیا جائے۔ اللہ پاک نے روزہ فرض کیا، تراویح کو مسنون قرار دیا اور نیک اعمال کی ترغیب دی، اور ان تمام کے تمام اعمال کو گناہوں سے بخشش کا ذریعہ قرار دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے متعلق فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اس بندے نے رمضان مبارک کے مہینے میں قیام کیا، تراویح ادا کی، فرمایا کہ اس بندے کی بھی صاحب کا سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے دوستی کی پیشکش کی ہے بندے کو، اور دوستی اگر ایک دوست دوسرے دوست سے ناراض ہو جائے، آج کل جو صورتحال ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے اگر ایک دوست دوسرے دوست سے ناراض ہو جائے کہ بسا اوقات تیسرا بندہ صلح کروانے کے لیے نہیں ملتا۔ دونوں دوست چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری صلح ہو جائے، لیکن ہچکچا رہے ہوتے ہیں، کسی تیسرے بندے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ یار کوئی تیسرا بندہ آئے اور ہماری صلح کروا دے۔ رب تعالیٰ ایسی رحیم اور کریم ذات ہے، بندے سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور پیشکش بھی خود کی ہے، ماحول بھی خود فراہم کیا ہے، اور درمیان میں کسی تیسرے بندے کو ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس اوقات ایک دوست سے دوسرا دوست ناراض رہتا ہے تو صلح کے لیے ہم کہتے ہیں بھائی یہ اس کی تو مانے گا نہیں، ہم اپنے محلے کے کسی فلانے بزرگ کو لے جاتے ہیں صلح کے لیے، یا کسی نمبردار کو لے جاتے ہیں، ایم این اے کو ڈال لیتے ہیں، ایم پی اے کو ڈال لیتے ہیں، وہ صلح کروا دے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ درمیان میں کسی واسطے کو ڈالنے کی ضرورت نہیں، بندہ بس اپنے گناہوں سے معذرت کر لے اور آئندہ اللہ کی مان کر چلنے والے بن جائے اور اس کا عہد کر لے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے صلح ہو جاتی ہے۔ لمبے چوڑے تکلفات کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیو، آج جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں صورتحال یہ ہے کہ بسا اوقات ایک دوست دوسرے دوست سے اس طرح ناراض ہوتا ہے کہ دوسرا دوست صلح کرنے کے لیے جائے، بسا اوقات اس کی منت سماعت کر لے تب بھی راضی نہیں ہوتا، اس کے پاؤں پکڑ لے تب بھی راضی نہیں ہوتا، اپنی پگڑی اتار کے سر پہ اس کے سر سے اتار کے اس کے پاؤں کے اوپر ڈال دے تب بھی راضی نہیں ہوتا، چیخیں چلائے تب بھی راضی نہیں ہوتا۔ دل سخت ہو چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں جب شادی اور بیاہ کا موقع آتا ہے تو جن عزیزوں اور رشتہ داروں سے بس اوقات جو ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو منانے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، لیکن بس اوقات وہ مانتا اور بس اوقات نہیں مانتا۔ رب تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم اور کتنی کریم ذات ہے، خود ہی ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہے، بس بندے کی کمزوری ہے، بندہ اللہ کو منوانے والا ہو۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ در حقیقت اللہ رب العزت کو منانے کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے اور دوستی کو بحال کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، دو دوست آپس میں لڑ پڑے نا تو جب صلح کروائی جائے تو پھر بھی بس اوقات آپ صلح کے بعد کہتے ہیں ہن وہ گل نہیں رہی، یعنی لڑائی تھی صلح تو ہو گئی، ہن پہلیاں گلاں نہیں رہیاں، یعنی پہلی والی بات نہیں رہی۔ جس طرح کے محبت کا تعلق پہلے تھا اب صلح ہو گئی، لیکن پہلے والا معاملہ اب نہیں ہو سکتا، پہلے والی محبتیں اب نہیں ہو سکتی، وہ دراڑ جو پڑی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کہا کرتے وہ ٹوٹا ہوا دل نہیں جڑتا، شیشہ ٹوٹ جائے تو وہ جڑتا نہیں ہے، اگر گم اور سلیکون استعمال کر لیں وہ دیکھنے کو تو بظاہر دو پیس آپس میں جڑ گئے لیکن دراڑ درمیان میں نظر آتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ بھئی صلح کے بعد پہلے والی بات نہیں رہتی، یہ عام بندوں کے ساتھ معاملہ، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب بندہ اللہ سے صلح کرنے پہ آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس پہلے سے کہیں بڑھ کر بندے سے راضی ہو جاتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس بندے نے گناہ سے توبہ کر لی تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب جب رمضان کا مہینہ آیا، بندے نے توبہ استغفار کی اور نیک اعمال میں لگ گیا،
اللہ رب العزت اس کا سارا پچھلا گناہوں کا کھاتا بالکل صاف کر دیتے ہیں، اور وہ کھاتا اس کا اس طرح ہو جاتا ہے گویا کہ زندگی میں کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ پہلے والی بات نہیں، یہاں وہ معاملہ نہیں ہوتا۔ جو فرشتے ہمارے کندھے پہ موجود ہیں، بائیں کندھے پہ موجود فرشتہ ہمارے گناہوں کو لکھ رہا ہے، جب بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے رب تعالیٰ اس فرشتے کو فرماتے ہیں کہ بھئی میرے بندے نے توبہ کر کے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس لیے اس کے نامہ اعمال، اس کے رجسٹر، اس کے کھاتے سے وہ سارے کے سارے معاملے کو صاف کر دو، وہ ورقہ ہی پھاڑ دو۔ کبھی کوئی بندہ کہے کہ میرے بندے نے یہ گناہ کیا تھا، اللہ پاک کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ پاک کو منائے تو اللہ پاک کی ذات کہیں بڑھ کر راضی ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ پاک سے صلح، اللہ پاک سے صلح، عجیب اللہ پاک کی ذات اقدس ہے، اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے، اگر ہم غور و فکر کریں تو عقل حیران رہ جائے۔ اب اللہ پاک کی ذات کس بندے سے صلح کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو صلح کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اب دیکھنا ذرا، اللہ پاک سے صلح ہوتی ہے گناہوں کو چھوڑنے کی صورت میں، اور بندہ گناہ عام طور پر کرتا ہے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات تک جس نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا صلح کے لیے، بخشش کے لیے، اور پھر جو چیز عام طور پر گناہ کا سبب بنتی ہے اللہ پاک کی ذات اقدس نے اس کو قید کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، فضائل اعمال میں تعلیم میں اکثر ہم فضائل قرآن میں پڑھتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے آپ کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے اللہ پاک کی طرف سے مزید رحم و کرم کہ میرا بندہ اگر مجھ سے صلح کرنے کے لیے آ رہا ہے، درمیان میں جو بندہ رکاوٹ ڈال رہا ہے، جو درمیان میں رکاوٹ کا سبب ہے چیز، اس کو بھی ایک سائڈ کر دیا جائے۔ دیکھا نہیں ہم نے ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے معاشرے میں بس اوقات لڑائی ہوئی ہو، صلح کروانے کی بات آئے تو خاندان میں بس اوقات، جاننے والوں میں بس اوقات ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آپس میں صلح نہ ہو، اور وہ دونوں جانب سے تیلیاں لگا رہے ہوتے ہیں، دونوں جانب سے اکسا رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور بندے کی صلح نہ ہو، تو شیطان درمیان میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات اقدس سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ اگر بندہ صلح کے لیے آنا چاہے درمیان میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ اور پھر گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک اجتماعی ماحول فراہم کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جب مسجدوں کے اندر اجتماعی ماحول بنا، سب لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے بھی روزہ رکھا ہے، سب لوگ تراویحیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تراویح پڑھ رہا ہے، سب لوگ دیکھو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، ذکر اذکار میں لگیں، قرآن پاک کی تلاوت میں لگیں، یہ بھی لگا ہوا ہے۔ اجتماعی ماحول فراہم کر دیا۔ جب ایک کام ایک بندے کو الگ کرنا پڑتا ہے، علیحدہ کرنا پڑتا ہے، اس میں مشقت ہوتی ہے، لیکن جب کسی کام کو اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے ماحول فراہم ہو جاتا ہے اور نیکی کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک رمضان المبارک کے مہینے میں بندوں کو توبہ کرنے کا ماحول فراہم کر دیتے ہیں اور نیکی پہ آنے کا ماحول فراہم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے کے لیے اللہ پاک سے صلح کرنا، اللہ پاک کو منانا، اللہ پاک سے دوستی کو مضبوط کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے، عرض کیا اس میں جتنے اعمال ہیں سارے کے سارے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں۔ فضائل اعمال میں روایت موجود ہے کہ رب تعالیٰ باوجود علم ہونے کے فرشتوں سے کہتے ہیں بھائی اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جو اپنی مزدوری کو پورا کر لے، اس کا کیا بدلہ ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہی کہ اس کو اس کا پورے کا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے تم گواہ رہو، یہ بندے جو نکلے ہیں ہاں جی اور مجھ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان لوگ عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ سے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا کہ آج ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا ہے۔
تو میرے بھائیو یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے، رب تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا، اس کو غنیمت سمجھ لیں، وگرنہ آپ اپنے گرد و نواح میں غور فرمائیں، رشتہ داروں میں غور فرمائیں، علاقے محلے والوں میں غور فرمائیں، کتنے افراد ایسے ہیں جو پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اس رمضان میں موجود نہیں ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا ہمارا آخری رمضان ہو، اس کے بعد کوئی اور رمضان ہماری زندگی میں آنے والا نہ ہو، اس لیے میرے بھائی اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ پاک کو راضی کرنے والا بن جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں کمر مبارک بستر پر نہیں لگا رہے، اس قدر بات کر رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو کتنا راضی کرنا ہے۔ اب دیکھیے رمضان مبارک کے مہینے میں جو پسندیدہ اعمال ہیں، اعمال میں اللہ پاک نے اعتکاف رکھا ہے۔ دوست اعتکاف پہ یقین بیٹھے ہوں گے، میں اعتکاف کے فوائد میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ پاک سے دوستی کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ پر جم کے بیٹھ جانا، ایک جگہ پر جم کے بیٹھ جانا۔ یہ جو مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف والے ساتھی بس اوقات پردہ لگا کے اپنا بستر اس کے ارد گرد رکھتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہی میرا گھر ہے اور یہی میں نے رہنا ہے، اس سے ادھر ادھر اپنے پردے کی جگہ سے بلا ضرورت باہر نہیں جانا۔ اعتکاف کا معنی ایک جگہ جم کے بیٹھنا۔ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے میرے بھائیوں، پہلا فائدہ اس کا یہ ہے وہ مسجد میں آیا ہے، اور مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے میزبان بن جاتے ہیں۔ اعتکاف میں آنے والا بندہ اس اللہ پاک کا مہمان بن جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں ہے، 10 دن اللہ پاک کے گھر میں رہتا ہے تو وہ بندہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ رب العزت اس کے میزبان ہے۔ یہ نسبت کس قدر بہترین ہے کہ بندہ مہمان ہو اور اللہ رب العزت جو ہے اس کے میزبان ہو۔ اعتکاف کرنے والا بندہ جب اعتکاف پہ بیٹھتا ہے تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو 10 دن تک اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کو تنہائی نصیب ہو جاتی ہے جو تنہائی عام دنوں میں نصیب نہیں ہوتی۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے نا عام دنوں میں، تو 5-7 کام 15-20 کام کر کے آیا ہوتا ہے اور جا کے 15-20 کام اور کرنے ہوتے ہیں۔ اسی ٹینشن میں آتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر امام کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، ذہن اپنے کاموں کی طرف ہوتا ہے، جا کر یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ رکعتیں پوری ہوتی ہیں، سلام بیٹا جا کر اپنے کام میں لگ جاتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے اس کو تنہائی نصیب ہوتی ہے، اس کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے، تعلق معاہدہ نصیب ہوتا ہے، اور وہ پھر 10 دن اللہ کا ہو کے رہتا ہے، اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ تعلق اعتکاف کے علاوہ اور کہیں جگہ نصیب نہیں ہوتا سوائے حرمین کے۔ اگر بندہ اللہ پاک ہم سب کو عمرہ کے لیے بھی لے جائے اور حج کے لیے بھی لے جائے، دیکھیں جب ہم جاتے ہیں بیت اللہ ہمارے سامنے ہے، اب یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، منہ طرف قبلہ شریف، دیکھیں مصلی بچھا ہوا ہے، قبلہ ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی جو کہ انسان کے لیے نماز کے وقت پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن جب بندہ یہی نماز سامنے بیت اللہ ہے، مسجد حرام میں نماز لیتا ہے، بیت اللہ نظر آ رہا ہے، اب جب کہتا ہے اللہ اکبر، اب کیفیات بدل جاتی ہیں، اب وہ تنہائی نصیب ہوتی ہے جو کہ عام دنوں میں عام جگہ پر نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اللہ کے گھر میں جب بندہ یکسوئی اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک سے راز و نیاز کا موقع مل جاتا ہے۔ میرے بھائی عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، تیسرا فائدہ اعتکاف کا، عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھی اور بسا اوقات تسلی کے ساتھ دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن جب بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے تو اس کو لمبی دعائیں مانگنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ اب اللہ پاک سے لمبی دعا مانگنا، اللہ پاک سے زیادہ مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ مجھ سے مانگتے ہیں مجھے پسند ہیں، اور جب مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ میرے بھائیوں دعائیں مومن کی کبھی رد نہیں ہوتی۔ بندے کا کام مانگنا ہے اور اللہ پاک کا کام دینا ہے تو کبھی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بس اوقات بندہ
اللہ پاک سے دعائیں مانگتا ہے نا تو بہت مایوس رہتا ہے کہ یار اتنی دیر ہوگی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں فلاں چیز مجھے مل نہیں رہی. مایوس نہ ہو, اللہ پاک کی ہر کام میں حکمت ہے. بندہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالفور وہ دے دیتے ہیں, بس اوقات نہیں دیتے لیکن اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ کر دیتے ہیں. جس طرح کے فضائل اعمال میں ہم تعلیم میں پڑھتے ہیں, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مومن بندہ جنت میں جائے گا, اس کو اپنے اعمال سے کہیں بڑھ کر جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی اور انعامات زیادہ ملیں گے. تو وہ حیران ہوگا, یا اللہ میرے اتنے اعمال تو نہیں تھے, میری اتنی نیکیاں تو نہیں تھی جتنا کہ انعام و کرام مجھ پر ہوا. یہ اضافی انعام و کرام کس وجہ سے ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے جو اضافی انعام و کرام ہے نا یہ تیری ان دعاؤں کا صلہ اور بدلہ ہے جو دنیا میں تو مانگتا تھا. اپنی حکمت کے تحت میں تجھے وہ نہیں دیا لیکن یہ تیری دعائیں آخرت کا ذخیرہ بنا دی تھی. آج اضافی نعمتیں تو دیکھ رہا ہے, یہ اضافی نعمتیں تیری ان دعاؤں کا صلہ ہے اور تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ بن گئی ہیں. جنت کی نعمتیں ان دعاؤں کی وجہ سے ہے. بندہ وہاں حسرت کرے گا, ہائے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہو گئی. میرے بھائیوں اللہ سے مانگ. اعتکاف میں بیٹھنے والے کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ لمبی دعا کا موقع مل جاتا ہے, لیکن دعا لمبی وہ مانگے جس کی توجہ دعا میں رہ سکتی ہے. اتنی دیر اللہ سے مانگے جتنی دیر اللہ پاک کے ساتھ دھیان باقی رہ سکتا ہے. ایسا نہیں دعا لمبی مانگ رہے لیکن دھیان کسی اور طرف ہے. اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے, نگاہ اس پر ہے. میرے بھائیو یہ بید بھی ہے, ہاتھ اللہ کے آگے اٹھائے ہوئے ہیں, دھیان بندوں کی طرف ہے. جتنی دیر دعا مانگنی ہے توجہ کے ساتھ مانگیں. اللہ پاک یا تو دنیا میں اس کے اثرات ظاہر کر دیں گے یا آخرت میں اللہ پاک اس کے بدلے میں جنت کی مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے. مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اعتکاف والے کو اللہ پاک دعائیں مانگنے کا موقع فراہم کر دیتے ہیں اور بندہ جی بھر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے. جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے اللہ پاک اس کو یہ نعمت بھی عطا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے گناہوں سے ندامت کا اور گناہوں سے توبہ کا تفصیلی موقع فراہم ہو جاتا ہے. بندہ جب اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس کو سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے, روحانیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے, سکینہ نازل ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو اپنے ان گزرے ہوئے لمحات میں ندامت ہوتی ہے جو اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزارے ہیں. اس کو لا محالہ توبہ کا جو ہے وہ توبہ کا اس کو موقع نصیب ہو جاتا ہے. اور بندہ جب اعتکاف سے اٹھ کر نکلتا ہے نا تو پھر چہرہ صاف شفاف ہوتا ہے اور چہرے پہ نورانی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس بندے نے 10 دن بیٹھ کے اللہ رب العزت کو منا لیا, اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لیا. اعتکاف بھی اللہ پاک کو راضی کرنے کا, اللہ سے دوستی کے مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ. میرے بھائیوں جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اعتکاف کے فوائد میں اس کو اس کے فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا ہر وقت مسجد میں ہوتا ہے, ایک نماز پڑھ لیتا ہے, دوسری نماز کے انتظار میں ہوتا ہے. فجر پڑھ لی تو زہر کے انتظار میں, زہر پڑھ لی تو عصر کے انتظار میں, عصر پڑھ لی تو مغرب کے انتظار میں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ رمضان المبارک کے مہینہ جو بندہ مسجد میں نماز کے لیے بیٹھا ہے ابھی نماز کا وقت نہیں آیا, اس کو نماز کا انتظار کرنا پڑتا ہے مسجد میں بیٹھ کر. فرمایا جتنی دیر تک مسجد میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے گا اس کو اتنی دیر نماز کا ثواب ملتا رہے گا. جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے 24 گھنٹے اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے. 24 گھنٹے عشاء پڑھ لی تو فجر کا انتظار ہے, فجر پڑھ لی تو زہر کا انتظار ہے, بیٹھا ہے مسجد میں. زہر پڑھ لی تو عصر کا انتظار ہے, عصر پڑھ لی تو مغرب کا انتظار ہے, مغرب پڑھ لی تو عشاء کا انتظار ہے. میرے بھائیوں اس چیز کو غنیمت سمجھیں اور اعتکاف کا موقع جس کو مل گیا اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے ان 10 دنوں کو قیمتی بنا دیں. جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے میں کوئی اس کے 100 فائدے گنا سکتا ہوں آپ کو اعتکاف پہ بیٹھنے کے. آپ اکتا جائیں گے, وقت بڑا کام ہے. میں عرض کروں ایک اہم بات, اعتکاف پہ بیٹھنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی جہالت دور ہوتی ہے اور بندے کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. جس طرح کہ بندہ جماعت کے ساتھ نکلتا ہے, چلا 4 ماہ لگاتا ہے تو جہالت دور ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ دینی معلومات بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں اور سیکھنے سکھانے کا موقع مل جاتا ہے. بالکل اعتکاف میں بھی ایسا ہے
اگر 10 دن اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو مسجد میں قاری صاحب عموماً موجود ہوتے ہیں، امام صاحب موجود ہوتے ہیں، حافظ صاحب موجود ہوتے ہیں، بندہ ان سے قرآن پاک صحیح کر سکتا ہے، اپنی نماز کو صحیح کر سکتا ہے، اپنے بنیادی مسائل جو ہے وہ ان سے سیکھ سکتا ہے، اور بہت ساری دین کی بنیادی باتیں 10 دن کے اندر وہ سیکھ سکتا ہے۔ وہ 10 دن اس کے زندگی کے قیمتی ترین دن بن سکتے ہیں اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ کر سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آیا کہ اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ پاک کی ذات سے دوستی بحال ہو جائے، اللہ پاک سے دوستی مضبوط ہو جائے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے میں دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے اور بہت بڑا ذریعہ عطا کیا، بہت بڑا ذریعہ، وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر اب یہ ایک رات ہے جو کہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو اس کی تعین نہیں کی گئی کس رات میں ہے یہ معاملہ، کیوں؟ تاکہ بندے تمام راتوں میں کچھ نہ کچھ جاگنے والے بن جائیں۔ تو جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے اللہ پاک اس کو یہ نعمت بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ عام بندہ کام میں پھنسا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کسی رات کو جاگ سکے یا نہ جاگ سکے، لیکن جو مسجد میں بیٹھا ہے اس کے لیے کسی طاق رات میں جاگنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس طرح کہ اس کو دنیا کا اور کوئی کام نہیں ہے، وہ 21 میں بھی جاگ سکتا ہے، 23 میں بھی، 25 میں، 27 میں، 29 میں، تمام راتوں میں جاگ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اعتکاف کی فوائد ایک بڑا فائدہ یہ ہے جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے اس کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، اور ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ، جسے فرمایا گیا کہ 82 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے اس ایک رات میں۔ آپ مجھے بتائیں رب تعالیٰ کی ذات اقدس کتنی کریم ہے۔ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ بندہ گناہوں سے لتھڑا ہوا میرے پاس آئے، اللہ پاک چاہتے ہیں بندہ گناہوں سے پاک ہو کے، شفاف ہو کے، پاک دامن ہو کے میرے پاس آئے، تاکہ میں اس کو دنیا میں بھی اگر میں نے اس کو انعامات دیے ہیں تو آخرت میں بھی اس کو نوازنے والا بن جاؤں۔ اللہ پاک بندوں کو دوزخ میں بھیجنا نہیں چاہتے، اسی وجہ سے اللہ پاک نے دیکھیں لیلۃ القدر عطا فرما دی، ایک رات میں عبادت کا اتنا ثواب مل گیا۔ آپ مجھے بتائیں پہلی قومیں ان کی عمریں 1000 2000 سال ہوتی تھی، تو وہ اتنی لمبی عبادت کر کے اتنا ثواب حاصل کرتے تھے، سالوں تک ہمیں ایک رات میں ہی جو ہے عبادت کا ثواب 82 سال کا مل جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں اللہ پاک کا رحم اور کرم نہیں اور کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہاں ہم اللہ کی مزدوری کر رہے ہیں، روزہ ہے یہ اللہ کی مزدوری ہے، تراویح ہے یہ اللہ پاک کی مزدوری ہے، تلاوت ہے یہ اللہ پاک کی مزدوری ہے، ذکر اذکار ہے یہ اللہ پاک کی مزدوری ہے۔ اللہ پاک بندے کی مزدوری نہیں رکھتے، بلکہ اللہ پاک تو ایسے ہیں، اس اللہ پاک رمضان المبارک کے مہینے میں مزدور کی مزدوری بڑھا دی، مزدور کی، اور میں نے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اور 70 گنا ثواب بڑھا دیا۔ اور میرے بھائیوں، اس سے بڑا خالق اور مالک کون ہوگا جو کہ خود مطالبہ نہیں کیا ہم نے اللہ پاک سے مطالبہ نہیں کیا اے اللہ ہماری نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیجئے۔ اللہ پاک ایسی کریم ذات ہے، ہمارے مطالبے کے بغیر، ہماری خواہش کے بغیر اللہ پاک کی ذات ہے جس نے ثواب 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اللہ پاک کی ذات تو خود ماننے کے لیے بیٹھی ہے، ہاں جی، منوانے والا بندہ بھی تو تیار ہو تو پھر ہے۔ اللہ پاک تو ماننے کے لیے کیسی کریم ذات ہے۔ آج کوئی ناراض ہو جائے تو منوانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات خود ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بندے کے کھاتے کے اندر نیکیاں آ جائیں اور اللہ پاک سے زیادہ قرب نصیب ہو جائے۔ میرے بھائی، یہ رمضان جو ہے یہ در حقیقت باقی 11 مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کا مہینہ ہے۔ جب بندے کا روزہ نہیں ہوتا نا تو گناہ کی طرف جب فوراً دھیان جاتا ہے نا تو اس کو کرنے کو جی چاہتا ہے، اور رمضان کے علاوہ بندہ بسا اوقات گناہ کر بھی لیتا ہے، لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو بندے کو حیا آتی ہے کہ بھئی دھیان تو گیا گناہ کی طرف، لیکن میرا روزہ ہے میں گناہ نہیں کروں گا، تو دھیان جاتا ہے اس طرف۔
میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہم پہ کرم فرماتے ہوئے یہ گناہوں سے بچنے کا پریکٹس کا 1 مہینہ دے دیا۔ روزہ رکھ کے 1 مہینہ گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کر لیں، باقی 11 مہینے روزہ تو ہمارا نہیں، فرض نہیں ہے، نفلی رکھے تو بالکل ٹھیک ہے، باقی 11 مہینے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں تراویح پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں 20 تراویح پڑھتے ہیں، یہ تراویح رمضان میں ہے، لیکن رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں تراویح نہیں ہے۔ اب یہ 20 تراویح پورا مہینہ کیوں پڑھواتے ہیں؟ اس لیے کہ بندے کو فرض کے ساتھ ساتھ زیادہ نفل پڑھنے کی عادت پڑ جائے۔ اب جو بندہ 1 مہینے تک ایک کام مسلسل کرتا ہے تو بس آپ کو وہ کام عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک بندے کو زیادہ نفل پڑھوانے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے تراویح صرف رمضان کے مہینے میں ہے، غیر رمضان میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک چاہتے ہیں رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی بندے اللہ پاک کے آگے زیادہ سے زیادہ نفل ادا کرنے والے بن جائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ یہ رمضان کے مہینے کی برکتیں ہیں میرے بھائیو، اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، ہمیں چاہیے اس کی قدر کر لیں اور اس کو قیمتی بنا لیں۔ بہت سارے دن رمضان کے گزر چکے، آخری عشرے کے بھی کچھ دن گزر چکے، جتنے دن باقی ہیں ان کو قیمتی بنائیں گے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس انشاءاللہ تعالی راضی ہو جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔